سائنس ترقی کر رہی ہے اور اس کے بعد اب نئی نئی کہکشائیں دریافت ہو رہی ہیں، نئی نئی یوں سمجھیے کہ ڈسکوریز ہو رہی ہیں، بلیک ہول کی باتیں ہو رہی ہیں اور گلیکسیز کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک بار میں پڑھ رہا تھا ان تمام ریسرچز کو، تو ایک میری نظر سے ایک ریسرچ گزری کہ زمین جو ہے نا اس کائنات میں بہت چھوٹا سا نقطہ ہے. اللہ اکبر. یعنی بڑے بڑے جو سیارے ہیں یا بڑی بڑی چیزوں کے سامنے، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ پوری گول ٹیبل جو ہے نا، اگر یہ ہماری کائنات ہے تو اس میں ایک نقطہ جو ہے نا ہماری زمین. اللہ اکبر. تو میرے ذہن میں اچانک ایک عجیب سا سوال آیا کہ اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی، اتنی کہکشائیں بنائی اور پھر اتنے پلانٹس بھی موجود ہیں، تو ہماری زمین تو اس میں سے بہت چھوٹا ایک طرح سے حصہ ہے، لیکن اس میں کعبہ بھی ہے، اس میں نبی پاک بھی ہیں، اور ہم نے تو اب تک یہی پڑھا ہے کہ سب سے افضل مقام کعبہ مشرفہ ہے یا مدینہ منورہ ہے اور یہ مقدس مقامات ہیں. تو میں مفتی قاسم صاحب کے پاس چلا. اللہ اکبر. اور میں نے جا کے کہا حضور ایک بات بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات رحمت للعالمین ہے، تمام کائنات میں سب سے افضل ہمارے آقا ہیں، اور پھر اللہ کا جو گھر ہے، جو مرکز دنیا ہے کہہ لیں، جو بیت المعمور کی سیدھ میں ہے، وہ بھی زمین پر موجود ہے، مگر اس پوری زمین کی اس کائنات میں حیثیت تو بہت چھوٹے سے نقطے کی طرح ہے. تو کیا ہم یہ مانیں اور یہ جانیں کہ بے شک یہ زمین اس پوری گلیکسی کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، مگر یہی ساری گلیکسی میں سب سے افضل بھی ہے، اور ہم وہ قوم ہیں یہ دنیا، کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا میں اور بھی لوگ رہتے ہوں، مخلوقات ہوں، ہمیں نہیں پتا، لیکن جو ہم لوگ ہیں کیا وہ اس پوری گلیکسی کے سب سے اشرف المخلوقات ہیں؟ تو سبحان اللہ. پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے ذہن کے دریچے کھولے اور قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھایا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے. And we are so lucky that we are living in earth. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم زمین پر رہ رہے ہیں، اس زمین پر رہ رہے ہیں کہ جہاں نبی پاک تشریف لائے، جہاں اللہ کا گھر موجود ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں امتی بنایا اور ہمیں اشرف المخلوقات فرمایا. یعنی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو ہے وہ کائنات بہت بڑی ہے، یعنی اگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی مریخ پہ ہوتا، کوئی چاند پہ ہوتا، کوئی پتہ نہیں کہاں ہوتا، لیکن جو زمین پر ہے اس حوالے سے بھی پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ خم ہو گئی پشت فلک استان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے. تو یہ وہ کعبہ مشرفہ کی عظمت. اچھا اب ذرا اگر اس تصور سے، اللہ کرے میں وہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں جو اس کے بعد سے میرا ذہن بنا کہ اس کے بعد جب کعبہ مشرفہ کے سامنے بندہ جاتا ہے یا اس کا تصور جماتا ہے نا کہ اس پوری عظیم کائنات میں کئی کہکشاؤں میں اگر رب العالمین نے اپنا گھر بنانے کے لیے جو جگہ چنی ہے، جو بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں موجود ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، تو یہ وہی وہ عمارت ہے، اور مجھ جیسا گناہگار اسی عمارت کے سامنے، یعنی سینٹر آف رحمہ، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا جو مرکز ہے، میں اس مرکز کے سامنے پہنچ گیا ہوں، تو مجھ جیسا خوش نصیب کون ہوگا، اور پھر مجھ پر رحمت الہی کی کیسی برسات ہوگی.